نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ پاک کو قربانی کا نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ پاک تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو قربانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں اس میں اصل مقصود جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بھئی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہر بال کے عوض جو ہے وہ نیکی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ثواب کے بارے میں بتایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ پاک کے ہاں کوئی نہیں ہے، اور قربانی کے جانور کا جو خون جو ہے اس کا قطرہ ٹپکنے سے پہلے اللہ پاک کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو قربانی جو کن کن اشخاص پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے مالیت کے برابر رقم موجود ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ تب ادا کی جائے گی جب صاحب نصاب شخص یہ دیکھے گا کہ اس کا جو مال جو ہے اس پر سال گزر جائے تو اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اگر رقم بھی موجود ہے، یعنی 60,000 یا 70,000 یا 80,000 روپیہ موجود ہے تو وہ پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اور بیوی یہ دیکھتے ہیں بھی بیوی کے پاس زیور موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی نے جو ہے منت مانی تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو مال چھوڑا ہے 1/3 مال میں سے اگر قربانی ہو سکتی ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 مکانات موجود ہیں، ایک مکان رہائش کے لیے ہے اور ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک مکان جو ہے وہ رہائش کے لیے ہے اور دوسرا جو ہے کرائے پر دیا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کرائے سے اگر اس کی ماہانہ گزر بسر ہوتی ہے، خرچہ پورا ہوتا ہے تو پھر تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ مال زائد موجود ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 پلاٹ موجود ہیں، ایک رہائشی ہے اور ایک زائد ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں موجود ہیں، ایک ذاتی استعمال کے لیے ہے اور ایک زائد ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا، شوق سے خرید لیا، اس پر قربانی کرنا واجب بھی نہیں تھا، شوق سے اس نے جانور خریدا تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اگر بچہ یا مجنون ہو اور وہ مالدار بھی ہوں تو ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس زمین موجود ہے اور اس کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل وغیرہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہیں اور اس سے زائد جانور بھی اس کے پاس موجود ہیں، اگر زائد جانور موجود ہیں تو پھر اس پر قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اس طرح کن کن جانوروں کی قربانی جو ہے وہ کرنا جائز ہے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ان تمام مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ قربانی جو مقبول ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ اگر نیت اخلاقی کی اور ریاکاری کی ہو تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس بکرا بکری یہ موجود ہے اور اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی 1 سال کا ہونا ان کے لیے جو وہ ضروری ہے، اگر 1 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو پھر ان کی قربانی جو درست نہیں ہے۔ اسی طرح بھیڑ یا دمبا موجود ہے اور ان کی عمر جو ہے وہ اگر 6 ماہ کے ہیں وہ، لیکن وہ فربا یعنی موٹے تازے ہیں، 1 سال کے وہ لگتے ہیں تو ان کی قربانی درست ہے۔ اگر وہ کمزور ہیں تو پھر ان پر جو ہے وہ 1 سال کا ان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بھینس بیل گائے وغیرہ موجود ہے تو ان کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور یہ دیکھا کہ اس کی جو ہے وہ
آنکھ کی بینائی 1/3 سے زیادہ یعنی روشنی جو اس کی آنکھ کی جاتی رہی تو اس صورت میں پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر اس نے دیکھا بھی اس کا کان کٹا ہوا ہے، 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، تو پھر قربانی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے دیکھا بھی قربانی کا جانور ہے وہ اس کے 3 جو ہے وہ پاؤں ہیں، 1/4 پاؤں جو وہ زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے، اگر وہ لگائے اور لنگڑا کر چلے تو پھر تو قربانی درست ہے۔ اگر وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے پاؤں تو پھر اس صورت میں قربانی کرنا جو درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے قربانی کا جانور خریدا اور یہ دیکھا بھی اس کے تو دانت ہی نہیں ہے کہ دانت گرے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں قربانی کرنا جو درست نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور خریدا اور دیکھا وہ تو بہت ہی لاغر دبلا پتلا ہے، ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور جو دیکھو اس کو خارش کی بیماری ہے اور اس سے جو ہے وہ اثر جو جلد تک ہے، پھر تو قربانی درست ہے۔ اگر اس سے جو ہے وہ گوشت وغیرہ نظر آنا شروع ہو گیا، اتنی زیادہ یعنی خارش کی بیماری ہے، تو پھر اس کی جو قربانی درست نہیں ہے۔ اس نے اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کا جانور خریدا وہ گم ہو گیا، پھر اس نے جو مالدار تھا شخص دوسرا جانور خرید لیا اور اس پر قربانی کرنا یعنی واجب بھی ہے، تو پھر ایک ہی جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگا اس پر، اس کے ذمے ایک ہی جانور کی قربانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے جو قربانی کا جانور خریدا اور اس وقت اس نے جو ہے وہ اس میں حصے ڈالنے کی نیت نہیں کی، بھی 7 حصے کرنے تھے، تو اس نے پر یہ دیکھا جائے کہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اگر تو واجب ہے تو پھر حصے بعد میں ڈال دیے، تو اس طرح کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن پہلی نیت اگر کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں جو قربانی کے جو جانور جو ہیں ان کی یعنی نیت یعنی کیا ہونی چاہیے، بھی جو بھی اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا جا رہا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا مقصد جو ہے تقوی حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ اگر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تو پھر سنت ابراہیمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ قربانی آپ نے جو کر کے دکھلائی، عیدگاہ میں آپ جو جانور قربان کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک ہمیں بھی اس سنت کو جو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی، حدیث کو، سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔